ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، سلسلہ مجالس امام حسن مجتبیٰ کی آج آخری نشست ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس دولت یقین کو لیے ہوئے کہ بارگاہ امامت میں ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان یقینی ہو جائے گا۔ اور سرنامہ کلام میں مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت ہوتی رہی بسم اللہ کے بعد کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پروردگار نے اپنے حبیب کی شان میں خاص طور سے صلح حدیبیہ کے حوالے سے اپنے حبیب پر ایسی آیت کو نازل کیا کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی شان میں خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو دنیا وما فیہا میں سب سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کے پس منظر میں سیرت و شخصیت اور سیرت و تاریخ امام حسن کے حوالے سے صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن، اور درمیان میں امام کی سیرت کے حوالے سے، امام کے معجزات کے حوالے سے، امام کی عطاؤں کے اعتبار سے باتیں بیان ہوتی رہیں، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، گفتگو تمام ہو گئی، ذکر حسن مجتبیٰ مکمل نہ ہو سکا۔ خدا پھر کبھی یہ توفیق عطا فرمائے، قوت گویائی نصیب ہو، معرفت کی خیرات ملے، ممبر کی فرازی ملے، فرش عزا کا مقام ملے، پھر ذکر امام حسن مجتبیٰ کی توفیق ملے، اور خدا کرے آئندہ سال کا یہ عشرہ جنت البقیع میں ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں بات سمیٹتے ہوئے امام کی پوری شخصیت کے حوالے سے اول روز سے آخر روز تک امام حسن ہیں۔ کسی کو سمجھ میں آئیں تب بھی امام حسن ہیں، کسی کو سمجھ میں نہ آئیں تب بھی امام حسن ہیں، کہ سمجھ کے معیار پر حسن نہیں بنے، بلکہ خدا نے اپنے معیار ولایت پر حسن کو حسن بنایا ہے۔ اب اگر کوئی پہچان نہ سکے تو اس کی اپنی پہچان کا مسئلہ ہے، ورنہ تو ہر معصوم نے امام حسن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کہ کیا شان تھی اس عظیم شخصیت کی کہ روئے زمین پر یہ پہلے انسان ہیں کہ جب خدا نے آپ کو دنیا میں ولادت بسعادت کے ذریعے وجود بخشا تو آپ کے والد بھی معصوم تھے اور والدہ بھی معصوم تھیں، یعنی آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس کا باپ بھی معصوم ہو اور ماں بھی معصومہ ہو۔ اگر باپ معصوم ہے تو ماں غیر معصوم، اور اگر ماں معصومہ ہے تو باپ موجود ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے لخت جگر ماں معصومہ ہیں مگر باپ نہیں، باپ معصوم ہیں جناب زکریا جناب یحییٰ کے مگر ماں معصومہ نہیں۔ روئے زمین پر پہلا بشر خدا نے حسن کی شکل میں اتارا کہ باپ بھی معصوم دیے اور ماں بھی معصومہ دی۔ یہ پہلی شخصیت بن کے دنیا میں پہنچے کہ جس کا جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جدہ ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، یہ پہلی شخصیت بن کر آئے کہ جن کے رشتوں کی مناسبت سے حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، کیا یہ تمام کے تمام رشتے خدا نے امام حسین کو بھی دیے۔
مگر امام حسین سے پہلے خدا نے امام حسن کو عطا کیے. اور اسی انداز سے ابھی آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کو سماعت فرمایا اور روز سماعت فرماتے. البتہ یاد رکھیے حدیث قصہ کی تلاوت کو معمولی سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کے پاس وقت میسر ہو، آ سکتے ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے جیسے مجلس عزا میں آتے ہیں ویسے حدیث قصہ میں آیا کریں. یہ حدیث قصہ دیواروں کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نہ یہ فرشتوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ تو ہم جیسے غلامان آل محمد کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو حدیث قصہ کے الفاظ کے اعتبار سے وہ پہلی شخصیت جس کی قوت شامہ یہ بتا رہی ہے کہ فرماتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ. امام حسن وہ پہلی شخصیت ہیں یہ قوت شامہ بتا رہی ہے امام آپ کے پاس رسول خدا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. قوت شامہ اتنی تیز اور پھر چادر میں داخل ہونے والی پہلی شخصیت رسول خدا کے ساتھ. امام حسین بعد میں، مولائے کائنات بعد میں، شہزادی کونین بعد میں، سب سے پہلے جو پیغمبر کے ضعف بدن کا علاج بنا اسے وجود حسن مقدس کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو عظمت کو محسوس کرتے ہوئے چلیے تاکہ امام حسن کے اس سلسلہ مجالس میں ہماری باتیں آپ تک محفوظ ہو جائیں. امام حسن کیا شخصیت، اللہ اکبر. کہ قوت شامہ اتنی تیز کہ نبوت کی بو سونگھ لیں، اور قوت بصیرت کا کہوں، بصارت کا کہوں، کیا عنوان تھا کہ اگر پس پردہ ہوں علی ابن ابی طالب اور ماں سوال کر لیں کہ بیٹا حسن آج کیا بات ہے، فصاحت و بلاغت کا معیار آج وہ نہیں جو کل تھا، تو فرمائیں اماں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا کوئی بزرگ میری آواز سن رہا ہے. تو قوت بصیرت کے بصارت کہیے پس پردہ جو علی کو دیکھ رہا ہو اس شاہد امام کو حسن کہتے ہیں. تو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر آخر روز شہادت تک امام حسن کی طہارت، امام حسن کی عصمت، امام حسن کی حکمت. اب آئیے کچھ باتیں صلح امام حسن کے عنوان سے مکمل بھی کرنا ہے مجھے. البتہ صلح حدیبیہ کے لفظ کو ذرا ملاتے ہوئے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح فرما رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر تو آپ صاحبان علم و ادب اس بات سے بخوبی واقف کہ سب کے سب تو محمد کے ساتھ حامی نہیں تھے، نبی کے ساتھ آئے تھے مگر نبی کے ساتھ اس صلح کے اعتبار سے حامی نہیں تھے. لہذا پیغمبر کے ساتھ چلنے والے اگر پیغمبر کے حامی نہ ہوں تب بھی صحابی کہے جاتے ہیں. تو امام حسن کے ساتھ چلنے والے اگر صلح کے حامی نہ ہوں تب بھی حواری کہے جاتے ہیں. تو جو مسئلہ وہاں صحابی کے لیے ہے وہ مسئلہ یہاں حواری کے لیے ہے. اور غور کیجئے گا امام حسن کے زمانے کے حالات و واقعات میں دو جملے آپ کی خدمت میں. اور سرکار نے جب یہ حدیبیہ کا معاہدہ کیا ہے تو بات اور تھی، علی ساتھ میں ہیں بات اور ہے، حسن ساتھ میں ہیں بات اور ہے، حسین ساتھ میں ہیں بات اور ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ساتھ میں ہیں بات اور ہے. اور جب امام حسن نے صلح فرمائی تو بڑا حالات تبدیل ہیں. حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے پہلا جملہ آپ کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام نے جنگ کے لیے لشکر کو آمادہ کیا، لشکر آمادہ ہوا اور مسکن تک پہنچ گیا.
اب مسکن کے بعد اگلا جو اس کے پیچھے آنے والا سپورٹنگ لشکر ہے وہ مدائن سے آنا ہے. مدائن کے حالات و واقعات کیا تھے؟ مدائن ہی وہ شہر بنا کہ جہاں اتنی افراتفری ہے. اور شاید اب تک تو آپ نے ان مجالس میں ذرا سا امام کے لشکر کا احوال سمجھ لیا ہے کہ خوارج بھی شامل ہیں امام کے ساتھ. کیوں؟ کہ امام کے شولڈر کو یوز کرتے ہوئے وہ حاکم شام سے اپنے اعتبار سے انتقام لینا چاہتے ہیں. اور امام کے لشکر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کو سے مال غنیمت لوٹنا ہے. جنگ کون جیتے کون ہارے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب اگر جنگ نہ ہو تو مال غنیمت نہیں ملے گا، اگر صلح ہو جائے تو انہیں کیا ملے گا. اس لیے دو بڑے طبقے آپ کو دکھائی دیں نے امام کی صلح کی مخالفت کی ہے. ایک مال غنیمت لوٹنے والے، آپ کو تو اندازہ ہے قبلہ اگر جنگ نہیں ہوگی تو مال نہیں ملے گا. آج کی دنیا میں دیکھ لیں جنگ نہیں ہو تو اسلحہ نہیں بکے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو کل کے خائن اور تھے، خائن امن. آج کے خائن امن اور ہیں. اسلحہ بنانے والے اگر جنگ ہی نہ ہو تو اسلحہ کہاں بکے گا. دوسرا گروہ خوارج کا، جن کا ایک ہی مطلب تھا بس امام حسن جنگ کریں. اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جنگ کریں گے. دو گروہ ہو گئے. اب آئیے تیسرا گروہ، وہ کمزور لوگ. اتنی افراتفری ہے امام کے لشکر میں کہ مدائن پر بھی جو امام کے ساتھ چلنے والے ہیں ان میں رشوت کی تقسیم، سرداروں کو خریدا جانا، اور پھر بہت سارے افراد کا چھوڑ کر حاکم شام سے جا کے مل جانا. عجیب بات. مدائن کا یہ حال ہے، مسکن کا وہ حال. میں نے اشارہ کیا تھا عبید اللہ ابن عباس بک گئے، اور اب جو ان کی جگہ بنے قیس بن سعد ان کو شہید کر دیا گیا. امام کے لشکر کے سیکنڈ کمانڈر کو شہید کر دیا گیا. تو کیسی افراتفری ہے. امام نے خطبہ دیا اس ماحول کے اندر کہ حاکم شام ہماری طرف پیغام بھیجتا ہے، وہ صلح کی بات کرنا چاہتا ہے. اب اگر تم تیار ہو جہاد اسلام کے لیے تو تیغ برہ ہیں ہمارے پاس، چلو ابھی مسئلہ فتنہ ختم کر دیتے ہیں. اور اگر تم تیار نہیں ہو تو وہ صلح کی بات کر رہا ہے. مجمع سے آوازیں بلند ہوئی، صلح چاہیے، صلح چاہیے، صلح چاہیے. بہت غور کیجیے گا. اگر یہ تھوڑا سا پس منظر پھر میں آپ کو دہرا دوں کہ جنگ صفین میں حاکمین کے واقعے سے پہلے جب قرآن کے نام سے بلند کیا گیا، پتھروں کو غلاف میں لپیٹ کر لوگوں نے کہا تھا ہمیں جنگ نہیں کرنا. کہا تھا کہ نہیں کہا؟ یہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، ڈرتے تھے لشکر شام سے، کہا ہمیں صلح چاہیے. تو آدھا لشکر وہ ہو گیا جو صلح کا حامی ہے، آدھا لشکر وہ ہو گیا جو جنگ کا حامی ہے. اور اس کیفیت میں کبھی غور کیجئے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے. تو سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے پہ ایک جملہ اپنی خدمت میں عرض کر دوں. غور کیجئے گا، مولا کائنات نے اپنے اس حکومت کے قیام کے موقع پر جو آپ کے پاس خود لوگ لے کر پہنچے، آپ نے تمام پرانے گورنرز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تھا. اور سب سے مشکل کام تھا
دمشق کے گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹانا، تیسری خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد چوتھی خلافت راشدہ میں حاکم شام دمشق کا گورنر نہیں ہے. اب تاریخ گونگی ہو گئی، کس حیثیت میں بیٹھا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، تاریخ خاموش. اس لیے کہ اگر وفاقی گورنمنٹ نے، پچھلی والی گورنمنٹ نے اگر اس کو بنایا تھا گورنر، تو نئی گورنمنٹ نے اس کی گورنرشپ کو ختم کر دیا، مگر سیٹ سے اترا نہیں. اسی لیے سب سے زیادہ مخالفت جو آپ کو ملے گی، اور اسی بنیاد پہ لوگوں نے کہا تھا مولا سے، مولا کیا کر رہے ہیں، حالات خراب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مولا سیاسی مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے، الہی حکمت سے کام لیتے تھے.